بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ریک کرکٹ ورلڈ ڈیجیٹل میڈیا ونس اگین. اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آپ لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ حیدرآباد کے ایک اسپیشل گیسٹ کو آپ کے ساتھ لے کے آیا جائے گا اور ان سے سوال جواب ہوں گے اور آپ لوگوں کی جو کیوریز ہیں وہ سب ان کے سامنے رکھی جائیں گی. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل مرزا صاحب جو کہ حیدرآباد کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور ان کی اگر آپ صرف یہ وابستگی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف حیدرآباد کے نمائندے، تو ایسا بالکل نہیں ہے. پی ایس ایل کے پائنیئرز میں سے یہ ہیں. اور اس وقت انہوں نے پی ایس ایل پلیئر ایکوزیشن ڈپارٹ کو سنبھالا کہ جب میرے خیال میں پی ایس ایل کو لوگ نہیں مان رہے تھے. اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری وابستگیاں ہیں کہ یہ جو ہے وہ یو اے کی لیگ انہوں نے شروع کروائی. لاہور قلندر کے ساتھ انہوں نے کام کیا. کراچی کنگز کے جنرل مینیجر رہے. ملتان سلطانز کو انہوں نے ایز اے سی او سنبھالا. اور اس کے علاوہ جب رمیز راجہ صاحب 2003-04 میں غالباً سی ای او تھے، جب یہ اوریگن یونیورسٹی سے جو اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان آئے تھے، تو راجہ کے ساتھ جو ان کے پلانس تھے ان کے ٹینیور ختم ہونے کی وجہ سے وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکے. بٹ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری کوآپریٹو سیکٹر میں 5 لاکھ بچوں کی جو ٹریننگ کی ہے اپنی اسپورٹس مینجمنٹ کی اسکل کو استعمال کرتے ہوئے ان کو ایک پورا ایک پاتھ وے پرووائڈ کیا. تو بہت ساری وابستگیاں ہیں فیصل مرزا صاحب کی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پی ایس ایل کا جو ڈرافٹ سسٹم تھا اس کے سارے معاملات جو سیٹل کرنے والے وہ فیصل مرزا تھے. پی ایس ایل کی جو ٹیمیں وہ بیچنے میں جو اہم کردار ادا کیا نجم سیٹھی کے ساتھ، وہ فیصل مرزا صاحب نے ادا کیا. تو آپ لوگ انہیں ویلکم کریں نہ صرف اس بات سے کہ یہ حیدرآباد کے ایک ریپرزینٹیو ہیں اور بہت ساری ٹیموں کے ساتھ انہوں نے کام کیا. He is in one of the pioneers of the PSL. Whenever we will go and write the history of the PSL, without his name, it will be never be completed. So, Assalamu alaikum, Faisal bhai, and welcome. جی السلام علیکم اریب. تھینک یو سو مچ فار دی انٹرو. میں اپنے انٹرو ہی اتنا لمبا کرا دیا، میں خود بھول گیا تھا. ان میں سے کافی ساری چیزیں کی ہوئی ہیں، پر ویری ویری کائنڈ آف یو اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. تو فیصل بھائی یہ بتائیے سب سے پہلے تو مجھے آپ کے کیا حیدرآباد کی ٹیمز کے پلان ہیں آگے دیکھا جائے تو، کیونکہ فینس کے سوال پہ تو میں آؤں گا بعد میں کہ کون سے پلیئر لینے، کیا ہونا ہے کیا نہیں. کیا پلان ہیں حیدرآباد کے انفراسٹرکچر کے لیے؟ لوکل ٹیلنٹ کو کس طریقے سے حیدرآباد سے آپ لوگ آگے لے کے جائیں گے؟ آپ کس طریقے سے حیدرآباد کے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے؟ پہلے اس بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں. ہاں ریب، دیکھیں حیدرآباد میں انفراسٹرکچر کی انہینسمنٹ کی، اس کو اپگریڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے. وہاں اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے، شائقین حیدرآبادیوں کو تو آبویسلی پتہ ہے کہ ابھی وہاں یہ حالات ہیں ہی نہیں کہ کوئی فرسٹ کلاس میچ بھی صحیح طریقے سے ہو سکے، اور پی ایس ایل یا انٹرنیشنل میچز تو دور کی بات ہے. لیکن ہم اس پہ ایبسلیوٹلی پازیٹیو ہیں. پی سی بی کے ساتھ مشاورت اس وقت جاری ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے جلد از جلد جیسے ہی یہ پہلے سیزن کے جو سارٹ آف امپیریٹیو چیزیں ہیں جو جلدی ہونے والی ہیں ان سے فارغ ہو جائیں، تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کا پلان پورا بنا کے کہ انفراسٹرکچر پہ بھی، گراؤنڈ پہ، فلڈ لائٹس پہ، اس کا اسٹیڈیم اپ گریڈ کرنے پہ، اور وہاں ایڈیشنل فیسلٹیز ایسی بنانے پہ جو کہ پی ایس ایل اور پاکستان کرکٹ کو بھی پھر انشاءاللہ ہوسٹ ہم کر سکیں. پلان پورے ہیں اس کے لیے بھی، اور ٹیلنٹ گرومنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی. فیصل بھائی یہ بتائیے کہ اس سے جو لوکل ٹیلنٹ ہے، آپ ظاہر سی بات ہے یو ایس بیسڈ فرنچائز ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوکل ٹیلنٹ جو حیدرآباد کا ہے، بہت سارے ایسے پلیئر اگر ہم ان سے بات بھی کریں تو آپ کی نظر میں ہوں گے، ظاہر سی بات پریپریشن ہم سے تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، تو کیونکہ ایک فرنچائز چلانی ہے، بہت سارے کام دیکھنے. کیا سمجھتے ہیں آپ کے لوکل ٹیلنٹ کیا کس طرح آئیڈینٹیفائی ہوگا؟ کیونکہ ابھی ہم اگر دیکھیں تو انگلیوں کے نام مل سکتے ہیں. آپ نے ابھی حنیف ملک صاحب کو حیدرآباد سے ہی ہیں جو کہ ان کو آپ نے کوچ رکھا ہے اپنے ساتھ، جیسن گلیسپی ہیں. تو آپ لوکل ٹیلنٹ کس؟ جی ریب دیکھیں، ابھی تو یہ ہے کہ جو پی سی بی کی لسٹ میں جو پلیئر شامل ہیں ان کا نیچرلی ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ وہ ایک سرٹن لیول کی کرکٹ کھیلے ہوں، ان کی ریلیونس اور کرنٹ فارم ایٹسٹرا کیا ہے، تو اسی پہ جائیں گے. نیچرلی حیدرآباد سے، سندھ ریجن سے بہت ٹیلنٹ ہے بھی. ہم نے دیکھیں اسپیشلی اس سٹیج پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم پوری اسکواڈ کو دیکھیں یا پلینگ 11 کو دیکھیں، اس کے لیے بہترین سلیکشن کیا ہے. ہم نہ ہی کسی پہ یہ زبردستی کرنا چاہیں گے کہ جی کیونکہ حیدرآباد میں تو ہم زبردستی ٹیم میں کوئی حیدرآباد کا پلیئر ہی ڈالیں. نہ کہ وہ بات ہو، ہم اس ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کریں. یہ 1 سال کی یا 1 سیزن کی ٹیم نہیں ہے، نہ ہی لیگ ہے.
رائٹ. سو ہمیں ایز فینز, ایز ٹیم مینجمنٹ, سلیکٹرز, ہم نے ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کرنی ہیں. ہمارے پلانز ڈیفینیٹلی ہیں کہ حیدرآباد اور اس کے ارد گرد کے ٹیلنٹ کو گروم کریں, آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو اس لیول پہ لائیں جہاں کہ نہ صرف وہ ہماری ٹیم میں آنے کے قابل بھی ہوں اور آنا چاہیے, بلکہ دوسری ٹیمیں بھی اور نیشنل سلیکشن کی طرف جائیں. تو ہمارے تو پلان ہے کہ اس ٹیلنٹ کو اوور آل ہی انشاءاللہ بڑھانا ہے. اچھا، ریحان الحق صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک ہنٹ دی، تو ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو ظاہر ہے یہ چیز بھی ہم چاہیں گے کہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو کوئی جائے. تو کیا آپ بتانا چاہیں گے ڈائریکٹ سائننگ جو حیدرآباد کرنا چاہ رہا ہے ابھی، کوئی ایسے کنٹری کی ہنٹ آپ دے دیں، کسی پلیئر کو آپ نے ٹارگیٹ کیا ہوا یا جو ان کنسنٹریشن ہے، بات چل رہی ہو کوئی ایسا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے بغیر تو پھر فینس مانیں گے نہیں نا کہ انٹرویو اگر ہم کریں اور کوئی ہنٹ نہ ملے. انہوں نے ایک ہنٹ یہ دی کہ بھائی جے سے نام آتا ہے پلیئر کا، اسٹارٹ ہوتا ہے، اور ہماری اس سے بات چل رہی ہے، انگلینڈ کا بڑا نام ہے. اب لوگ پہنچ رہے ہیں بھائی جیمی اسمتھ بھی ہو سکتا ہے، جوفر آرچر تو خیر آئی پی ایل میں ہے، اور جانی بیسٹو بھی ہوتا ہے. حیدرآباد کی طرف سے ہمیں کیا ہنٹ مل رہی ہے؟ دیکھیں گے ریحان صاحب بہت اس چیز میں ایکسپیرینس بھی ہیں, بہت شاطر بھی ہیں, اکثر ادھر کی دکھا کے ادھر چلے جاتے ہیں. سو وہ میں اس ٹائپ کا ہنٹ نہیں دینا چاہوں گا. آئی گیس میں یہ کہہ سکتا ہوں ڈائریکٹ سائننگ پہ بات چیت ضرور چل رہی ہے. 3 میجر کھلاڑی ہیں جن سے اس وقت ڈسکشنز میں ہماری ٹیم اس وقت مشغول ہے, اینڈ انہی میں سے ہم کوشش کریں گے. میجر کرکٹ بورڈ کے پلیئرز ہیں, اس سے زیادہ میں اس وقت کہنا نہیں پسند کروں گا. کنٹری کا نام بتا دیں فیصل بھائی. نہیں جی, ابھی نہیں. ارے مذاق کے علاوہ یہ ڈسکشنز جو ہیں نا بڑی ایک طرح سے حساس ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی قومی خزانے کی بات کریں, لیکن بہت سارے اس میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اکثر کبھی پلیئر کی سائڈ سے کبھی ٹیم کی طرف سے ان میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے. میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں گی, ہاں جی فرض کریں زمبابوے کا پلیئر ہے کوئی, رائٹ, اور آخری بالکل جو مرحلہ ہوتا ہے وہاں پہ پہنچ کے یا ان کی طرف سے یا ہماری طرف سے کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے جو اس ڈیل میں قباحت ہو, تو میں آپ کو ایسی کوئی غلط جواب اس پہ دے دوں کہ جی یہ ہے, آپ اس سے زیادہ پھر فین ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی کہ جی چلیں آپ نے تو کہا تھا کہ زمبابوے کا پلیئر آ رہے ہیں, یہ تو آپ نے کینیا کا لے لیا, رائٹ. سو آئی وڈ مچ رادر کہ جو ہماری طرف سے انفارمیشن جائے وہ کریکٹ ہو, رادر دین وہ کیا کہتے ہیں اس کو 2 منٹ کی اس کی شہرت کے لیے. فیصل بھائی، جیسن گلیسپی کو آپ نے کوچ ہائر کیا اور پاکستان کرکٹ کے ساتھ ان کے جو معاملات رہے وہ آپ کو پتا ہے, اب میں اس میں ظاہر نہیں جاؤں گا بالکل بھی. تو کتنا آسان تھا یا کتنا مشکل تھا ان کو کنوینس کرنا کہ وہ پاکستان کرکٹ میں دوبارہ آئیں پی ایس ایل کے تھرو اور حیدرآباد کی کوچنگ کریں, پہلا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے دوسرے کوچز کریگ وائٹ جو کہ ایم شہر کے ساتھ رہے 2012 سے 2018 تک, ظاہر سی بات ہے, اور اب وہ آپ کے ساتھ ہیں, اور اس کے علاوہ گرینڈ بریڈبرن جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو ان دونوں کو لانے میں کیا جیسن گلیسپی صاحب کا کردار تھا یا آپ لوگوں کی ہی ذاتی وش تھی کہ آپ ان کو لے کے آئیں گے اور گلیسپی کو لائیں گے ساتھ؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو پرابلی آن اے لائٹر نوٹ, اگر ہم ان کوچز کو شامل کرنے سے گریز کریں یا اپروچ کرنے سے جن کی پاکستان سے تاریخ اچھی نہیں رہی, تو بہت سارے کوچز انفارچونیٹلی پاکستانی ایز ویل ایز اوورسیز اس میں سے نکل جاتے ہیں. بٹ دیکھیں آپ اگر جیسن سے بات کریں تو ان کا ایکچولی تجربہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ یا پاکستان کرکٹرز کے ساتھ بہت اچھا تھا. کچھ آئی تھنک بنیادی ڈس ایگریمنٹس ہوئی تھیں جن کی وجہ سے انہیں شاید یا انہیں لگا یا پی سی بی کو لگا کہ یہ لانگ ٹرم جو ہے ریلیشن شپ نہیں چل سکتی. بٹ ہم نے تو فوکس یہ کیا کہ جی کس ٹائپ کا ہمیں کوچنگ مائنڈ سیٹ, کیا کوچنگ لیگسی اور اپروچ چاہیے, اس پہ گلیسپی صاحب سے بھی بات کی. انہوں نے جب حامی بھری, ان کی مشاورت کے ساتھ کچھ ہمارے اپنے کینڈیڈیٹس تھے, کچھ ان کے خیالات تھے, ہم نے کوشش کیا کہ جو اس میں سے بہترین ایک مکسچر نکال سکیں یا بنا سکیں, کوچنگ ایکسپیرینس میں سے بھی, ان کی سکل سیٹ میں سے بھی, اور ان کی بھی اپروچز میں سے کیا ٹیم بن سکتی ہے, وہ ہم نے کوشش کیا کہ اس کو
اوور آل ایک کمبینیشن بنا کے کوچنگ سٹاف کو سپورٹ سٹاف کو لائیں. ویسے بھائی ایک چیز اور ہے کہ جیسے حیدرآباد کی ٹیم ہے، ابھی حیدرآباد کے جو کرنٹ حیدرآباد کے لوگ ہیں اس کو اون کر رہے ہیں کہ یار ہماری ٹیم ہے، اور آپ نے بھی بارہا کہا کہ بالکل ہے. جی ہماری ٹیم آپ کی بھی ٹیم ہے، اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا، یہ ظاہر ہے میں اگزامپل دے رہا ہوں، کوئی قطن اس کو ڈسکلائمر پہلے دے دوں کہ اس طرف نہ لے کے کہیں اور سے یہ بات ہے. یہ میری بات ہے، بنا کراچی ہے، کراچی کی ٹیم کو بہت اون کیا کراچی نے، آپ بھی وہاں جنرل مینیجر رہے. اب کراچی کی ٹیم کو اس طرح اون کر نہیں رہا ایک کراچی کا شہری، وہ گراؤنڈ میں جو صورتحال ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا ایک ویور کے طور پہ بھی. تو حیدرآباد کے لوگ جس طرح ابھی اون کر رہے ہیں، فین انگیجمنٹ آپ کریں گے، کیا ایسا کام کریں گے کہ وہ آگے بھی اس کو اون کریں ٹیم کو، اور اسی طریقے سے سپورٹ کریں کہ وہ حیدرآباد کی ٹیم کو جس طرح لاہور کے فین ہیں، بھائی لاہور کچھ بھی کر لے وہ بولتے ہیں بھائی ہماری ٹیم ہے، ایسی بہت دوسری ٹیموں کی. تو کراچی کا ایک وقت تک یہ تھا، اب ایسا نہیں ہے. دیگر کراچی ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بات، کیونکہ ہم باہر نکلتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو چیزیں. تو حیدرآباد اپنی ٹیم کی جو انگیجمنٹ اب بھی ہے اس کو برقرار رکھنے اور اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے کیا آپ کے ذہن میں ظاہر ہے بنا اسپورٹس مینیجر آپ ظاہر سی بات ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں مجھ سے بہتر، تو اس کا ذرا تھوڑا بتائیں. دیکھیں اکثر اسپورٹس فین جو ہیں نا وہ ایک ٹیم سے اپنے روابط کو برقرار رکھتے ہیں لائلٹی کی بیس پہ. کچھ ہوتے ہیں جو سکسیس یا فیلئر کی وجہ سے آتے یا جاتے ہیں. سو وہ یہ چیزیں آنی جانی ہیں. ایک کسی بھی ٹیم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ میکسیمم ان کو انگیج کریں. جہاں تک ہماری ٹیم کا تعلق ہے، ہم پہلے دن سے اس چیز کو کمیٹڈ ہیں کہ یہ ایک فینس کے لیے بنائی گئی ہوئی ٹیم ہے، رائٹ. اس کا برانڈ، اس کی انگیجمنٹ، اس کے تمام تر فیصلے اسی ایک فلٹر کے تھرو، اسی نظریے سے دیکھے جا رہے ہیں کہ ہم اگر ٹیم بنائیں گے وہ اس کی سکسیس، اس کی آئیڈینٹی، اس کے تمام تر جو طرز ہوں گے، اس کا آپریٹ کرنے کا طریقہ، یہ ہمارے سے منسلک جتنے فینز ہیں ان کو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسی ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں. سکسیس آن فیلڈ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اچھی ہوگی یا بری ہوگی. کئی اچھی ٹیمیں ہارتی ہیں، بری ٹیمیں جیت جاتی ہیں. اس میں کوئی گارنٹیز تو ہے نہیں، بٹ کوشش یہی ہوگی کہ فینس کے ساتھ تمام انگیجمنٹ اور ایئر راؤنڈ رکھی جائے، صرف سیزن میں نہیں. اور سنا یہ بھی ہے کہ آپ کوئی ایونٹ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں حیدرآباد میں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ نام کب آئے گا. ایک لوگوں نے طوفان برپا کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ بھائی حیدرآباد کا نام کب آئے گا، حیدرآباد کا نام کب آئے گا. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کیا کوئی چلے، اگر پورا نہیں بتا سکے ظاہر کانفیڈینشیل ہوتی تو جی دیکھیں، بتائیں. بالکل ایونٹ بالکل پلانڈ ہے. ہفتے کے دن فروری کی 7 تاریخ آئی تھنک غالباً بنتی ہے، نیا اسٹیڈیم میں ہی حیدرآباد شہر میں ہم حیدرآباد کے ساتھ مل کے اپنی ٹیم کا نام بھی اور اپنی ٹیم کی برانڈنگ، اس کا لوگو، وہ نام کیوں سلیکٹ ہوا، اس کا لوگو کیا ہے، کس طرح سے آیا، وہ ہماری کوشش ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو دکھایا جائے، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. اور وہی انشاءاللہ فارمل لانچ ہوگی ٹیم کی، جو کہ پھر اگلے 3-4 دن کے بعد جس کی آکشن میں پھر جا کے آپ کو کھلاڑی نظر آنے شروع ہوں گے کہ ٹیم کی شکل کیا بن رہی ہے. فواد سرور صاحب کا انٹرویو میں ایک دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میرے فیوریٹ پلیئر ہیں بابر اعظم، اور خبر یہ بھی ہے کہ بابر اعظم شاید نہیں چاہتے کہ وہ پشاور زلمی میں ریٹین رہیں، وہ آکشن میں جانا چاہتے ہیں. تو اگر فیصل مرزا اور ان کی ٹیم کو یہ موقع ملتا ہے کہ بابر اعظم جائیں تو بابر اعظم کو کیا لینے کے لیے آپ اس طرح فواد صاحب سرور صاحب جو ایگر ہیں اور ان کے فین بھی ہیں اور ہم نے دیکھا بھی، تو بینگ ایکسپیرینس ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کسی کا فین ہوں ضروری نہیں ہے وہ میری ٹیم پلانز میں ہو. میں یہ نہ آپ سے حامی بھر رہا ہوں، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہم ان کو نہیں دیکھ رہے. آکشن کی ایک طرح سے خوبصورتی یہی ہے کہ ہر ٹیم کو موقع ملتا ہے اپنے ٹارگٹس کو دیکھنے کا، اپنے ٹارگیٹڈ پلیئرز کو، ان کے ارد گرد کیا کیا ہوگا، کس کی سروسز ایکوائر کرنے کے لیے کتنی بولی لگ رہی ہے، آپ نے ان کو کہاں پہ گریڈ کیا ہوا ہے کہ جی
اتنے روپے میں مجھے یہ پلیئر اگر مل جاتے ہیں تو وہ بہتر ہے. اور ہر کسی کی اسی طرح سے موونگ بیلنسز ہوتے ہیں کہ کس پلیئر کی پرائیورٹی کیا ہے. دیکھیں بابر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا کہ وہ جتنا بڑا برانڈ ہے ماشاءاللہ، اور صرف برانڈ نہیں، وہ جتنا بڑا پلیئر ہے. یہ ساری چیزیں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے کہ جی وہ آج کل یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، یہ میم آ رہی ہے وہ میم آ رہی ہے. دیز تھنگز آر میننگ لیس. یہ اگر ہم ایز فینز اور ایز پلیئرز بھی میں کہوں گا، یہ اگر ہم ریئلائز کر لیں نا کہ یہ چیزیں کوئی زندگی موت کی وہ نہیں ہے کہانی، یہ آنی جانی چیزیں. فارم آپ کی آتی جاتی ہے. جو بابر کی کلاس ہے، جو اس کا سکل سیٹ ہے، وہ اس وقت کہیں دور دور تک نہیں ہے یار. اب آپ پاکستان چھوڑے، یہ ہمارے خطے میں نہیں ہے وہ والی کلاس. سو لیٹس ناٹ ایون گو دیر. لیکن جہاں تک ٹیم سلیکشنز کا تعلق ہے، وہ تو نیچرلی ہم نے اسی طرح دیکھنا ہے اور کرنا ہے. جو کوچز کے ساتھ، جو ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ، جو اوور آل جو ٹیم کا آمبیانس اور ہم انوائرمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں کون سیٹ ہوتا ہے کون نہیں ہوتا، وہ سب سے پہلے ڈرائیو کرے گا اس چیز کو. کیونکہ میں ابھی آپ کو یہی کہہ رہا تھا، ہم یہ چاہ رہے ہیں ٹیم ایسی بنے جس کے ساتھ فینز نہ صرف ریلیٹ کر سکیں، انہیں فخر ہو کہ ہم نے ایسی ٹیم بنائی ہے جس میں سے ہمیں پوری توقع ہے کہ یہ انشاءاللہ اچھی پرفارمنس دیں گے. تو اسی سے ریلیٹڈ ظاہر ایک اور سوال پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ اسٹریٹجک جو پلاننگ ہوتی ہے، ڈرافٹ کی الگ ہوتی ہے، آکشن کی الگ ہوتی ہے، اس میں آپ کو پرس دیکھنا ہوتا ہے، ڈرافٹ میں کیٹیگریز ہوتی ہیں. آپ دونوں وہ میں تھے پرس ہے. کروایا پرس تو ہوتا ہے، لیکن کیٹیگری میں پھر آپ کو پتا ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح کیٹیگری ڈاؤن کی جاتی ہے، برانڈ ایمبیسڈر وہ سب چیزیں ظاہر سی بات ہے، میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کنٹروورشل ہو جائے گی چیز اس کے اندر. لیکن آپ اس ڈرافٹ کو بنانے والے ہیں، آپ سے بغیر کوئی نہیں سمجھے گا اس بات کو. تو میں یہ آپ سے سوال میرا یہ ہے، آکشن اور ڈرافٹ ہر کسی، آپ نے اسپیشلی آپ کی جو ٹیم ہے، یعنی آپ سے مراد حیدرآباد اور پھر اس کے بعد سیالکوٹ والے بھی آپ کی، اسلام آباد نے تو بارہا جو ہے وہ اوپنلی کہا آکشن کی طرف جانا چاہیے. تو ڈرافٹ ورسز آکشن لیگز جو ہے وہ آکشن کی طرف چلی گئی بہت ساری، اور ہم اب گئے ہیں. سو اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک پلانر کے طور پہ بینگ اے پروفیشنل، ڈرافٹ اور آکشن کو ذرا ہمارے ویورز کو آسان الفاظ میں بتائیں، کون سی چیز بہتر ہے اور کیوں بہتر ہے؟ ڈرافٹ اگر بہتر ہے تو وہ کیوں ہے؟ آکشن اگر بہتر ہے تو وہ کیوں ہے؟ اور ان دونوں کا ڈفرنس ذرا آسان الفاظ میں ہمارے لوگوں کی سمجھ آ جائے تو بہت چل پڑی. دیکھیں ڈرافٹ اور آکشن دونوں کے آپ کہہ لیں کہ کچھ فوائد بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں. کنٹرول کے لیے کسی بھی ٹیم کے لیے بھی اور اس لیگ کے لیے ڈرافٹ بارہا دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک بہتر ماڈل رہتا ہے اگر اس میں ہم اس کو سسٹم کو ہم توڑ پھوڑ کا شکار نہ کر دیں کہ جی یہ ڈرافٹ ہے لیکن آپ یہ رائٹ ٹو میچ بھی کر لیں، لیکن آپ یہ مینٹور بنا لیں، لیکن آپ یہ برانڈ ایمبیسڈر شپ کر دیں. وہ لیکن میں جب آپ ایک پروسیس وہ یہ ہے کہ آپ پانی میں ہلکا سا ایک بار وہ کوئی پتھر پھینکو تو ہلکی سی اس میں لہریں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن آپ بڑے سے اس میں پتھر پھینکتے رہیں تو وہ پھر صرف کیچڑ ہی اوپر آتا ہے. سو آئی تھنک اب ٹائم ایسا تھا کہ ٹیمیں بھی تیار تھیں، 2 نئی ٹیمیں بھی آ رہی تھیں. تو پی ایس ایل نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ اب اس ماڈل کو بھی تھوڑا اس کا طرز بدلا جائے اور آکشن کے ساتھ تھوڑا سا ایٹ لیسٹ ایکسپیریمنٹ کریں. اب آکشن کے کچھ فوائد یہ ضرور ہیں کہ اس میں جس کی مجھے بہت خوشی ہے، آپ نے مینشن کیا تھا پلیئر ایکوزیشنز اور ریلیشن شپس، مینجمنٹ نے اوور 12-15 سال کی ہیں. اس میں پلیئر ویلیو ریکگنیشن بہت آتی ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ جس طرح ڈرافٹ میں آپ نے بات کی کہ جی 2 لاکھ ہے یا 1.5 لاکھ کا کسی کی اگر سیلنگ ہے یا 50,000 کی ہے تو اسی کے اندر اگر کسی ٹیم نے دیکھا کہ ایک پلیئر ہے جو کہ اس کے لیے زیادہ ویلیوبل ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے. اس کے نقصانات بھی پلیئر کے لیے ہیں کہ کچھ بہت وردی اور میرٹ بیس پلیئرز جو ہیں ان کو شاید ایک ٹیم کے نظریے سے، اس لیگ کے نظریے سے، ان کی اس وقت کی فارم کی وجہ سے شاید اتنی ریکگنیشن یا وہ پرائسز نہ ملیں جو کہ ادروائز ملتی ہیں، شاید سلیکٹ بھی نہ ہو.
دوسرا جو اس کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے، اور یہ آپ نے دنیا میں آئی تھنک ہر لیگ میں جہاں آکشنز ہو رہے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا، بہت جذباتیات پہ فیصلے اکثر ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے یہ پلیئر پسند ہے، یا یہ پلیئر میرے لیے کسی اور لیگ میں کھیل رہا ہے، یا یہ پلیئر میری فیملی میں کسی کو پسند ہے. سو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو لمیٹیشن اکثر ہو جاتی ہیں، یا مجھے یہ پلیئر چاہیے، اگلے کو چاہیے. اب میری اور اس ٹیم کی اگر جنگ چھڑ گئی اس چیز پہ، تو پھر وہ سینس کی جنگ نہیں ہوتی، وہ جذباتیات کی جنگ ہے. سو بیونڈ دا پر. ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے آکشن میں. آئی تھنک جو اپنے حواس پہ زیادہ قابو رکھ کے اور عقل سے اپنے آپ کو پلاننگ کے ساتھ چلیں گے، جو دونوں وے بائی دا وے ڈرافٹ میں آکشن میں یہ اپلائی ہوتا ہے، آئی تھنک ان کی ٹیمز میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ بیلنس نظر آئے گا، تھوڑی سی آپشنز نظر آئیں گی، اور آپ کہہ لیں فائر فائٹنگ والی ٹیم نہیں ہوگی کہ جی اوہو ہم نے اس پہ پیسے خرچ کر دیے تو یہاں پہ نہ کریں، یا اس کو لے لیا تو اس کے ساتھ کسی کو پورا کرنے کے لیے ہم کس کو لیں. اور ناٹ کہ اس میں کوئی خرابی ہے، لیکن پالیسیز اسی طرح اور اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں کہ ٹیم سلیکٹ کس طرح کرنی ہے، یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ اگلی ٹیموں میں کون کون جا رہا ہے. سو ہے تھوڑا کمپلیکیٹڈ ضرور ہے. میں مگر آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اس کے ہیں چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں پریپریشن میں، جس طرح آپ بھی کریں گے. کرتے ہیں، اپنا ریسرچ کر کے آئے ہیں، سو نظر آتا ہے. کسی نے نہیں کیا ہوگا تو اس کا بھی نظر آ جائے گا کہ کتنے پانی میں. نہیں، میں کہتا ہوں ڈرافٹ اور آپشن میں سے اگر فیصل مرزا کو ایک چیز چوائس کرنا پڑے. یار مجھے آنیسٹلی پرسنلی ناٹ فار پی ایس ایل، مجھے ڈرافٹ کا سسٹم بہتر لگتا ہے، اور میں بہت بلیور ہوں سسٹمز میں. سو اگر اف لیفٹ اپ ٹو می ان اینی اسپورٹ، میں پرابلی ڈرافٹ کو ہی پریفر کروں گا، لیکن اس کے ساتھ میں صرف یہ کہوں گا کہ اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے صحیح کرنے کا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح میں نے اگر شروع میں کرایا ہے اس کو ایوالو بھی میں نے ہیلپ کیا کرنے میں یا کسی اور نے کیا تو وہ صحیح ہے. اٹس جسٹ کہ آکشن کو پلے آؤٹ کرنا کس طرح ہے، اس کے رولز بنانا، آپ کوئی نہ کوئی وہ خواہ وہ ٹیمز ہوں یا لیگ ہو یا پلیئرز ہوں، ان میں انبن ہو جاتی ہے. ڈرافٹ کا بائی دا وے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے ڈرافٹ کروا لیا تو انہی پرائسز پہ ہونا ضروری ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ماڈلنگ کرنی ضروری ہے اس پہ کہ کس طرح کا ہو. بٹ ہاں میرا پریفرنس پھر بھی ڈرافٹ سسٹم کا ہے. اچھا فیصل بھائی، ایک چیز ظاہر ہے آپ نے پی ایس ایل کا پلے ڈرافٹ آرگنائز کیا پورا، اور آپ اس کو خود ڈرافٹ میں ہمیں نظر بھی آئے پہلے 2 سال. ایک کنٹروورسی ہوئی تھی، اب یہ میں آپ کو چھوڑوں گا کہ آپ اس پہ جواب دیں یا نہیں. آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت کافی پلیئر لے کر آئے پی ایس ایل میں، آپ نے خود کچھ کے ایجنٹ سے بات کر کے، کچھ ویسے ہی آپ کنوینس کر کے لائے پی ایس ایل میں. اس وقت جب کوئی پی ایس ایل کو اتنا نہیں مانتا تھا، اب تو یہ وہ تناور درخت بن چکا ہے جس کے سائے کے نیچے لوگ آرام بھی کر رہے ہیں. تو وقت آپ نے اس کیا، تو آپ یہ بتائیے کہ بین اسٹوکس کو آپ لے آئے تھے، کیا ایسی کنٹروورسی ہوئی کہ پھر وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکے؟ اگر تھوڑا سا آپ بتانا چاہیں. یار اس میں عریب یہی تھا کہ حالانکہ بہت بہت عرصہ ہو گیا اب اس بات کو، بٹ مجھے تھوڑا یاد سا ہے. ڈیلے تھا. نہیں یاد بالکل ہے. ان کے آنے میں تھوڑی ڈیلے تھی، اور جب وہ آئے ہیں تب تک ہمارا نظریہ یہ تھا ایس پی ایس ایل کہ جی وہ نام اتنا بڑا ہے کہ ہماری ترجیحات میں ہونا چاہیے تھا ان کو شامل کرنا. لیکن کیونکہ تب ڈرافٹ کا سسٹم ایسا تھا کہ پہلی باری جو تھی وہ ایک ٹیم کو ملنی تھی، اور آئی تھنک ایک ویلڈ کنسرن باقی ٹیمز کا تھا کہ جی یہ لیگ کے لیے بڑا نام ہے تو اس میں ہم سب کو ایک طرح سے ایکول باری ملے، یا موقع ملے ان کو لینے کا. اور اس پہ کیونکہ اس لمحے تک جب تک ڈرافٹ شروع نہیں ہوا تھا تب تک ایک اگریمنٹ نہیں ہو پائی تھی. اس لیے پھر ایز اے لیگ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ٹھیک ہے، اگر ٹیمز اس میں سیٹسفائڈ نہیں ہیں ود دس پروسیس اور یہ پوٹینشلی زیادہ ڈیمیج کرے گا دین بینیفٹ کرنا، تو تب ہم نے پھر ان سے بھی بات کر کے اور ان کے ایجنٹ سے بات کر کے کہا تھا کہ جی اس سال نہیں کریں گے، اگلے سال کے
اوپر اگر بات کہی تو دین وی کین ٹاک. تو وہ کیا اس سے ناراض بھی ہو گئے تھے جو اب تک پی ایس ایل میں نہ آ سکے, اور آگے کا کیا نہیں ابھی آئی کوئی ڈونٹ تھنک کوئی آپ جا رہے ہیں ناراضگی اب تھی جی. نہیں ہے ان آئی سے ڈونٹ رابطہ تھنک کیے کوئی یا ناراضگی ہے. آپ کو کہ آگے کیا وہ آئیں ابھی گے, بھی کیونکہ انفیکٹ ناراضگی ان سنا سے بھی ہو گئی تھی تھوڑی. نہیں کوئی پتہ نہیں کس نے یہ ناراضگی کی بات کی ہے. میں حالانکہ وہ پی ایس ایل میں نہیں آئے, ان سے بھی ان کے ایجنٹ سے ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ ان سے بات ہو جاتی ہے, ایجنٹ سے ان سے بھی سال میں ایک آدھ دفعہ ہو جاتی ہے. ایسا بالکل بھی کچھ نہیں ہے کہ وہ ناراض ہیں. دیکھیں آپ نے پہلے ہی بات کی, پی ایس ایل شروع میں سارے بڑے نام اٹریکٹ ہی اس لیے ہوئے تھے کہ ایک بہت یہ لیگ کی کوالٹی, اس کے معیار کو, اس کے اسٹینڈرڈ آف ایکسیکیوشن کو سراہا جاتا ہے دنیا بھر میں. اس کو کوئی کچھ بھی کہہ لے, رائٹ, یہ اس پہ کوئی دو رائے ہے نہیں. دوسری لیگز میں جاتے ہیں, ان کی اپنی نیشنل کمٹمنٹس ہیں, اس لیے اویلیبلٹی نہیں ہوتی, ادروائز ایسا کوئی بات نہیں ایسی. آپ پی ایس ایل جیسے آپ ظاہر سی بات ہے آپ نے شروع کی فرسٹ ایئر سے, آپ 11واں ایئر ہے, تو پائنیئرز میں سے آپ ہیں, آپ اس وقت ساتھ تھے شروع میں, آپ باہر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں پی ایس ایل کو, دوسری لیگوں کو بھی دیکھتے ہیں, کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں کہ پی ایس ایل کیا اب جو ہے وہ اس لیول پر آ گئی ہے جو آپ چاہتے تھے پہلے سال پہ کہ یار میں نے اس لیگ کو شروع کروانے میں کردار ادا کیا ہے, یار یہ لیگ یہاں جانی چاہیے, تو کہاں آپ اس کو ریٹ کریں گے دوسری لیگوں کے؟ ظاہر ہمارا کسی سے کمپیریزن منی وائز اور دوسری بات نہیں ہے, ایک ظاہر جو شروع کرتا ہے اس کی ایک توقع بھی ہوتی ہے یہاں جائے. تو اس حساب سے میرا کوشچن ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیگ 10 سال کے بعد کیا وہ اس جگہ کھڑی ہے جہاں آپ اسے دیکھتے تھے پہلے سیزن میں کھڑے ہو کے کہ یار اس کی منزل یہ ہونی چاہیے؟ تو آپ اس حساب سے اس سوال کو دیں. یہ دیکھیں بڑا لوڈڈ سا سوال ہے یہ. آئی تھنک میرا بلیف پاکستان میں, پاکستانیوں میں اور پاکستان کرکٹ میں بہت گہرا ہے, اور میرا ماننا یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی سب سے اچھی لیگ, سب سے بڑی لیگ نہ ہو, ٹھیک ہے, اور یہ سب کو شامل کر کے کیا ہم بہتر کر سکتے تھے ان 10 سالوں میں اور اس 11ویں سال میں؟ بالکل. اور اس کی آئی ڈونٹ تھنک کوئی بھی جو ریزنیبل معقول طریقے سے اس کے بارے میں سوچے وہ یہ نہ مانے بات, کیونکہ ٹیموں کی طرف سے بھی, پی ایس ایل کی طرف سے, اسپانسرز کہہ لیں, جو بھی ہیں, جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے, ہم سب پہ یہ ذمہ داری عائد تھی اور ہے بھی اور رہنی چاہیے, فینس کی طرف سے خاص طور پہ, کہ اس کو اور بڑا کیا جائے. اس میں کچھ قربانیاں بھی دینی پڑیں گی, اس میں کچھ چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی کہ وہ کیے بغیر یہ اور بڑی نہیں ہو سکتی, اور اس پہ کرنے کی کوشش ہماری پوری ہونی چاہیے. اینڈ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں کر لیں گے, بوتھ ایز فرینچائزز ایز لیگ ایڈمنسٹریٹرز, تو کوئی شک نہیں ہے مجھے کہ یہ باقی کسی لیگ کو ان سے بہتر کیا, ان کو قریب نہیں لگنے دے گی. پاکستان سپر لیگ میں یہ پوٹینشیل ہے. بتائیے کہ حیدرآباد کی ٹیم, ظاہر سی بات ہے ہر ٹیم کا اپنا ایک برانڈ آف کرکٹ ہوتا ہے, وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ یار ہم اس طرح کھیلیں گے صحیح ہے, اور ہم اٹیکنگ جائیں گے, ہم ڈیفینسو جائیں گے. تو حیدرآباد کا کیا پلان ہے کہ آپ کیا اٹیکنگ ماڈرن ڈے فیئر لیس اپروچ کے ساتھ جائیں گے, یا پلیئر کی اسکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس بنچ آف پلیئر کیا ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں, یا ایک مائنڈ سیٹ, کیونکہ آپ کے کوچنگ حساب کو تو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ مطلب اٹیکنگ کرکٹ ٹیم لگ رہا ہے مجھے, تو اس حساب سے ذرا بتائیں اسٹریٹجی پلاننگ میں کیا اٹیکنگ کرکٹ, ماڈرن ڈے فیئر لیس اپروچ, چھکے چوکے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, طریقے سے حیدرآباد کی ٹیم کی ڈائمینشن ہوگی. ظاہر پرفارمنس تو اپ ٹو دا مارک ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے, ایک پلان ہوتا ہے, میں پلان کی بات کرتا ہوں. یہ ایبسلیوٹلی, آئی مین یہ انفارچونیٹلی بڑی کلیشے ہو گئی ہے ماڈرن ڈے کرکٹ اور چھکے چوکے. یہ ایکچولی کوئی اپروچ ہے نہیں. ماڈرن ڈے کرکٹ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کوئی بھی مجھے بتا دیں, میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں گا. پر آئی تھنک اٹس ٹوٹل نان سینس. ماڈرن ڈے کرکٹ کچھ بھی نہیں ہے, ایوالونگ کرکٹ ہے, رائٹ. بالکل اس سینیریو, اس سچویشن کے مطابق, ان وینیوز پہ اپوزیشن کے مطابق جو سب سے بہتر تیاری کر کے آئے گا, جس کی اپروچ سب سے ویل تھاٹ آؤٹ اور ویل ایکسیکیوٹیڈ ہوگی, وہ دیٹس واٹ
لیٹس سے ماڈرن ڈے کرکٹرز یا ایوالونگ کرکٹرز، یہ کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہاں جی ہم اگریسو فیئرلیس کرکٹ، کون سی فیئرلیس کرکٹ ہے؟ کس بیٹسمین کو ڈر نہیں ہوتا کہ وہ آؤٹ ہو سکتا ہے اس اگلی شاٹ پہ، یا کس بولر کو کہ جی میں 6 چھکے کھا لوں گا اس پہ، رائٹ؟ سو یہ کرنے والی بات ہے. آئی تھنک سسٹم انٹرینچڈ ہونا بہت ضروری ہے. آئی تھنک ڈیٹا کے جتنے پوائنٹس ہیں وہ ان کو کنسیڈر کرنا، ان کے اوپر اپنی اسٹریٹجی بنانا، اگلوں کو دیکھنا آپ کے آگے ٹیم کون سی کھڑی ہے، آپ اس میں سے کہاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کہاں کسی کی کمزوری پکڑ سکتے ہیں. یہ ایکچولی زیادہ ماڈرن اپروچ ہے دین جسٹ سینگ کہ جی وہ جو پرانی ہماری مولا جٹ ٹائپ فلم ہے، وہ نعرہ مارا اور آ گئے کہ جی ہم کھیل جائیں گے. یہ کرکٹ تھوڑی ہے، یہ پھر وہ دینگا مشتی ہے. فیصل بھائی آخر میں جاتے جاتے ظاہر سی بات ہے فینس کے لیے بھی کچھ سوال ان کے ذہنوں میں ہیں وہ جو پوچھنا چاہتے ہیں. حیدرآباد کے پلیز. کھلاڑی پاکستان کی ٹیم میں ابھی ہم دیکھیں تو حسنین ہیں، شرجیل خان اس سے پہلے کھیلے، ایک اب چیمپئنز کپ ہوا تھا ابھی ہمارے یہاں، اس میں رضوان محمود تھا لڑکا حیدرآباد سے جن کا تعلق، کافی ٹیلنٹڈ تھا وہ. تو ایسے ہی حیدرآباد کے کچھ پلیئرز پہ آپ کی نظر ہے یا کیا آپ کا ٹارگیٹ یہ ہوں گے حسنین؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک انڈر ریٹڈ سا بالر بن گیا، جبکہ ٹیلنٹ اس میں بہت تھا، اس کو شاید یوز نہیں کیا گیا. وہ بہت ساری ظاہر ہے اس بات میں ہم جائیں گے تو لمبی ہو جائے گی. تو اس حساب سے آپ حیدرآباد کے لوکل پلیئرز میں کیا آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے اگر تو کس پہ نظر ہے کہ کیا آپ ان پلیئرز کو کنسیڈر کریں گے یا پلانز میں ہیں؟ نہیں دیکھیں رضوان ڈیفینیٹلی باقی یار گڈ سیزن اچھا کھیلے تھے. ہمارا ٹارگیٹ دیکھیں جی میں پہلے بھی کہا ہے وہ ہوگا دیکھنے پہ کہ بیسٹ اسکواڈ کیسے بنے گی، اس میں سے ٹیم کیا بنائی جا سکتی ہے. اگر ہم صرف یہ سوچنے لگ جائیں نا کہ جی یہ ریجن میں سے یہ آ جائیں یا میں اس کا فین ہوں یہ آ جائیں یا اگلا میرا پھوپھی کا لڑکا ہے وہ آ جائے، تو اس طرح تو پھر ٹیم بن گئی اور کھیل بھی گئی. اینڈ ہم نے آئی تھنک کچھ اس ٹائپ کی ایگزامپل صرف اپنی لیگ میں نہیں دوسروں میں بھی دیکھے ہیں جہاں ایسے فیصلوں پہ پھر اسٹرگل کرتی ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کسی کو نہیں دیکھ رہے، ہماری اگین کوشش یہی ہوگی کہ ٹیم بیسٹ بنے، رائٹ؟ اب اس میں وی وڈ بی ہیپی، اس سے زیادہ کوئی خوشی کی ہوگی نہیں بات کہ آگے جا کے، اور ہو سکتا ہے اس سال سے شروع ہو جائے کہ اس میں لوکل ٹیلنٹ بھی ہو فیچر، اور وہ آگے جا کے انفیکٹ اپنا اور ریجن کا نام بھی اونچا کرے. اس سے تو بہتر کچھ ہو نہیں سکتا، رائٹ؟ تو وہ دیکھیں گے. کوئی میں اس میں آپ کو کمٹمنٹ یہ نہیں دوں گا کہ جی بالکل ہم نے لینا ہے، یہ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. فیصلہ وہ ہونا چاہیے جو آپ کی ٹیم کے حق میں بہتر ہو. تو فیصل بھائی اب حیدرآباد کا ہم نے یہ سارا آپ سے پوچھا، ظاہر سی بات ہے فینس کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا. جاتے جاتے یہ بتائیے کہ ابھی ریٹینشن آپ کو 6 تاریخ کو جمع کروانی ہے، اور بہت سارے پلیئر جو اسلام آباد میں گئے 6 پلیٹینم 5 ان کے پاس ہیں وہ چھوڑنے گے، وہ تو بہت ساری ایسے پلیئر آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ کہ جو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے کوئی پلیئر جنہیں آپ کہہ لو وہ ہوگا. کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پلاننگ ہے، اور جو پلیئر چھوٹنے وہ آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اندازہ ہے، تو کیا کوئی نام یا کوئی اشارہ کہ بھائی ہماری ریٹینشن کا پارٹ یہ ہو سکتا ہے یا ہوگا؟ کیونکہ ریٹینشن سے ظاہر ہے اس میں تو یہ نہیں ہے نا کہ کوئی تو آرام سے ہو سکتی ہے، تو 6 تاریخ تک آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پول آف پلیئر کا بھی کہیں نہ کہیں اندازہ آپ کو بھی ہوگا جی. تو اس حساب سے ذرا بتائیں. جی ریٹینشنز کا بھی اور پول کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کون ہے، اور بیکاز 4 ہیں ٹوٹل جو کرنی ہے، اور آکشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ وہاں پہ بھی جائیں گے. اور اکثر پلیئرز کی ایکچولی اب ترجیح یہی نکل آ رہی ہے کہ وہ آکشن میں جانا پریفر کر رہے ہیں، نہ کہ یا ریٹین ہو یا ہماری 2 جو نئی ٹیمیں ان کے اندر پری ڈرافٹ ہو جائیں. تو وہ اسی طریقے سے ذرا دیکھنا پڑے گا. جس طرح میں نے آپ کو ڈائریکٹ سائننگ کا بھی کہا، کافی ایسی کانورسیشنز ہیں جو اوپن ہیں پاکستانی پلیئرز کے ساتھ بھی، فورن پلیئرز اور ان کے ایجنٹس کے ساتھ بھی، جو کہ ہمیں اکوپ کریں گی اس فیصلے تک پہنچنے میں. ظاہر سی بات ہے 3 تاریخ کو جب یہ جو پرانی ٹیمیں ہیں یا اوریجنل جو 6 ہیں وہ اپنی ریٹینشنز اناؤنس کر دیں گی، تو بہت چیزیں تب بھی کلیریفائی ہو جائیں گی ان کو بھی اور ہمیں بھی. اور ایک بار وہ ہو جائیں تو دین ہمارے جو ٹارگٹس ہیں ہم نے انہیں آبویسلی کیا ہوا آئیڈینٹیفائی. اس میں سے دیکھنا ہوگا کہ
ہماری اسٹریٹجی پھر کیا بہتر یہ رہے گی کہ ہم آکشن میں جاتے ہوئے ان سے فائنل کر کے جائیں یا ان کو آکشن میں ہی جا کے لایا جائے ٹیم میں. یہ بس صرف تھوڑی سی اس میں آپ کہہ لیں جو نوک پلک سنوارنے کی گنجائش رہ گئی ہے وہ ہے. باقی انشاءاللہ تیاری پوری ہے. اور اسٹریٹجی پلاننگ سے اگر ہم دیکھیں تو فیصل بھائی ریٹینشن کے اندر بھی آپ کو یہ ظاہر آپ پلاننگ کا حصہ رہتے ہیں, مینجمنٹ کا حصہ رہتے ہیں, تو اس میں یہ تھوڑا کلیریفائی ہمارے ویورس کے لیے کریں کہ اس میں بھی آپ کو پلیئر پر جو ہے اس پہ نظر رکھنی پڑتی ہے ریٹینشن میں کرتے وقت کہ آپ کس کو تاکہ ڈرافٹ میں اس کو بھیج, تو اس کو ذرا تھوڑا سا آپ تھوڑا واضح کر دیے. جی عریب جلدی سے کرتا جاؤں. ان میں کیا یہ کیونکہ آکشن ہے تو جن پلیئرز کی لوکل پلیئرز کی پی ایس ایل نے کیٹیگری کی فلور اسٹیبلش کی کہ جی ان کا یہ 20 کروڑ ہے, 40 کروڑ اینڈ سو آن. وہاں سے اوپر کی طرف آپ جتنا بھی چاہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ڈائریکٹلی یا پی سی بی کے ساتھ وہ پھر آپ فائنلائز کر لیتے ہیں کہ کون سا پلیئر کتنے میں لینا ہے اور وہ پھر آپ کے ٹوٹل پرس میں سے نکالا جاتا ہے. پاکستان کرکٹ فینس کو اوورسیز پلیئرز کے حوالے سے سرپرائزز ملیں گے یا نہیں؟ ظاہر آپ نام تو نہیں ریویل کر رہے, تو یہ یہی سارے پوچھ لوں. نام تو آپ لوگ آئی تھنک وہ لیک ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو, اب میں کیا سرپرائز دوں گا. سارے نام کہاں لیک ہوئے, ابھی تو وہ لوگوں کے بارے میں اسپیکولیشنز ہی ہیں, تو کوئی نام تو ریویل کریں فیصل بھائی جاتے جاتے. ابھی پھر اسپیکولیشن پہ ہی رہنے دیں, زیادہ مزہ آئے گا. یہی تو سارا مسئلہ ہے, اسپیکولیشنز پہ باتیں ساری چل رہی ہیں, مسئلہ یہ ہے سارا کہ وہ اس پہ نہیں جا رہی نا بات. تو ہم یہی چاہ رہے ایوری تھنگ ان ڈیو ٹائم. ہمارے پلیٹ فارم سے کچھ چلا جائے, لیکن فیصل بھائی جو ہے وہ ظاہر ہے پروفیشن ہے تو ان کا وہ اس پہ پورے بھائی میں نے کوشش کی آپ لوگوں کے لیے لیکن وہ نہیں بتا رہے. نہیں اتنا تو بتا دیا یار آپ کو, اور کیا تنگ. چلیں فیصل بھائی بیسٹ آف لک آپ تھینک یو کو. تھینک یو اور اور بہت بہت آپ کو بیسٹ آف لک وتھ ایوری تھنگ. آپ بہت اچھا شو کر رہے ہو, بیسٹ آف لک, اور انشاءاللہ آئی ہوپ آپ کے ویورز بھی آپ کو اتنا ہی اپریشیٹ کریں جتنا ہم لوگ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فیصل بھائی آپ کا, اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ دیکھیں گے ان کو بھی یہ شو بہت پسند آئے گا اور وہ اس چیز کو وہ آگے. بہت شکریہ فیصل بھائی آپ. تو یہ تھے فیصل مرزا صاحب جن کا انٹرویو آپ لوگوں کے لیے میں نے کیا, اور انٹرنیٹ کی ڈسٹورشن اور بہت سارے معاملات تھے, مگر کوشش کی ہے. بہت سارے سوال رہ بھی گئے ہیں کیونکہ ان کو کمٹمنٹ کی وجہ سے بھی آگے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے, بٹ آپ لوگ اب اپنی رائے بتائیے گا کمنٹ میں. دیکھیں آپ ایونٹ کی پلاننگ اور یہ ساری چیزیں میں نے ریویل تو کروا دی, پلیئرس کے نام نہیں بتایا انہوں نے, وہ ظاہر سی باتیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں چیزیں. بہرحال کوشش آپ لوگوں کے لیے کی ہے اور اس کوشش کو آگے بھی جاری رکھیں گے, اور بہت ساری مزید جو ہے وہ انٹرویوز آپ کے لیے انشاءاللہ لائن اپ کر کے لائیں گے. اس کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں, سبسکرائب کریں, پسند آئے تو لائک شیئر کریں, اور اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیج جو ہے اس کو بھی فالو کریں, ٹویٹر انسٹاگرام پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا, اجازت دیں, اللہ حافظ.